الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ محترم و مکرم حضرات، مشارکین کرام، علماء، طلبۃ العلم اور حضرات و خواتین، دعوت اللہ ایک بہت ہی عظیم الشان عمل ہے اور بہت بڑا فریضہ ہے جو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس فریضے کو اس طرح ادا کیا جائے جس طرح یہ امانت اس امت کو سونپی گئی ہے، اور دعوت کا عمل، اس کی عظمت یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دعوت کے عمل کو اپنی ذات عالی کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جنت کی طرف بلاتے ہیں اور اپنی بخشش کی طرف بلاتے ہیں کہ اللہ کی بخشش سے بہرہ ہوں، اس سے فیض یاب ہوں، اور جنت جو سلامتی کا گھر ہے، اللہ رب العزت اس کی طرف بندوں کو دعوت دیتے ہیں کہ انسان وہ راستہ اختیار کرے جو اسے جنت کا وارث بنائے۔ اللہ رب العزت نے اس دعوت کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے انبیاء اور رسل کا انتخاب فرمایا، اور ہر امت کے اندر ہر زمانے میں نبی اور رسول آئے اور اپنے اپنے دور میں انہوں نے اس دعوت کی ذمہ داری کو پورا کیا، اور آخر میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس عظیم ذمہ داری سونپ کر انہیں داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو کما حق اللہ کی مخلوق تک پہنچایا، اور اس کے بعد اس امت کی یہ ذمہ داری ٹھہری کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت کو آگے امت تک، آگے انسانیت تک پہنچاتے ہوئے اس دعوت کا فریضہ سر انجام دیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت تک دعوت پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی یہ دعوت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور پھر اس امت کو یہ امانت سونپ کر اللہ رب العزت کے حضور رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء اس امانت کے حامل ہیں، اور
ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعوت کے فریضے کو سر انجام دیں۔ تو دعوت اللہ کے لیے جو اوصاف داعی کے اندر ہونے چاہیے وہ قرآن مجید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اختصار کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کروں گا، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان صفات سے متصف ہونے کی اور ان کا حامل بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت دین کے لیے اللہ رب العزت ہمیں قبول فرما لے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ امت مسلمہ، بالخصوص اس کے علماء اور اس کے دعات، وہ دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیں اور اس پوری دنیا تک بالعموم اور خاص طور پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت ہے، امت مسلمہ، ان تک اس دعوت کو بتمام و کمال پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے جو داعی کے اندر اوصاف ہونے چاہیے، ان میں سب سے اولین چیز وہ صدق و اخلاص ہے، کہ داعی سچا داعی ہو اور اپنی دعوت کے اندر وہ مخلص ہو۔ صداقت یہ ایسا وصف ہے کہ جس سے داعی کو متصف ہونا چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعوین سے یہی پوچھا تھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے، میری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے؟ تو مخاطبین نے بیک زبان یہی کہا تھا، ما جربنا علی کا اللہ صدقہ، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا۔ تو داعی کو صدق سے متصف ہونا چاہیے، وہ سچا داعی ہو، اپنے عزم و ارادے میں، اپنے قول و فعل میں اس کو صدق کا علمبردار ہونا چاہیے، اور یہ صدق اور سچائی اس کی زندگی کا اس طرح حصہ ہو کہ اس کے چہرے سے بھی صدق کا ظہور ہوتا ہو، جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ منورہ آپ ہجرت فرما کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے عبداللہ ابن سلام، تو آپ کا چہرہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ سچے کا چہرہ ہے، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو صدق یہ داعی کے اوصاف میں بہت ہی بنیادی وصف ہے کہ اسے صادق ہونا چاہیے اور اسے مخلص ہونا چاہیے، اپنی دعوت اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو دعوت کا علم بلند کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ سرگرم رکھنا چاہیے۔ اس سے کوئی ذاتی مقصد نہیں ہونا چاہیے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہونی چاہیے،
اپنا کوئی مفاد اور اپنی کوئی مصلحت مقصود نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی، ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کی طرف بلانا، اپنے کسی مفاد کو سامنے رکھنا، یا لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنا، یا اور کوئی اس طرح کا مقصد انسان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ دعوت کا عمل سر انجام دینا چاہیے، اور مقصد اس میں یہ ہو کہ انسان اللہ کی رضا سے بہرہ ور ہو جائے، اللہ کی خوشنودی اسے حاصل ہو جائے، اور انسان اس دعوت کے فریضے سے سبکدوش ہو کر اللہ رب العزت کی رضا سے سرفراز ہو جائے۔ دوسرا وصف جو داعی کے اندر ہونا چاہیے وہ ایمان اور یقین ہے، کہ انسان دعوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے اس دعوت پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ یہ سچی دعوت ہے، اور جس ذات عالی کی طرف بلا رہا ہے اس پر ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ اس کا مطلوب و مقصود صرف یہ ہو کہ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کائنات کا فرما روا ہے، اور وہی میرا رب ہے اور وہی میرا الہ ہے۔ اور یہ ایمان انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ اور ایسا ولولہ پیدا کرتا ہے کہ پھر اس کی دعوت کے اندر قوت اور نفوذ اور ایسی تاثیر پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آل فرعون کے مومن جن کا اللہ رب العزت نے سورہ مومن میں تذکرہ فرمایا ہے، وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، آل فرعون کے ایک مومن شخص نے جو اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، انہوں نے فرعون کے دربار میں دعوت دی، اور وہ ایسی مؤثر دعوت ہے اور ایسی زوردار دعوت ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری تفصیل کے ساتھ سورہ مومن کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ایمان باللہ کہ اللہ میرا رب ہے اور وہی میرا مطلوب و مقصود ہے، یہ انسان کے اندر دعوت کا محرک ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کی ملاقات کرنی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ اللہ کی ملاقات کا یقین، یہ پھر انسان کو اس دعوت کے اندر اس طرح منہمک کر دیتا ہے کہ انسان ہمہ وقت اس دعوت کے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے سرگرم رہتا ہے۔ تیسرا وصف جو ایک داعی کے اندر ہونا چاہیے وہ علم اور عمل ہے۔ انسان علم کے بغیر دین کی دعوت نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تعلیم فرمائی، اور
کتاب و حکمت کے علم سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اقرأ بسم ربک نازل ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کے لیے علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے صحیح بخاری کے اندر یہ باب قائم کیا ہے، العلم قبل القول والعمل، بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کتاب و سنت کا علم، جس چیز کی دعوت دینی ہے اس کے بارے میں صحیح علم ہونا چاہیے۔ بغیر علم کے دعوت کامیاب نہیں ہوتی، اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو علم ہے، صحیح علم وہی ہوتا ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے اس پر عمل کریں، اس کی پیروی کریں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا، ہم نے آپ کو جس شریعت پر قائم کیا ہے آپ اس شریعت کی پیروی کریں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور اپنے آپ کو فراموش کر دو، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس شمع اور چراغ کی طرح ہو جو خود جل رہی ہے اور لوگوں کو روشنی مہیا کر رہی ہے۔ اس کی دی ہوئی دعوت سے لوگ تو فیض یاب ہو کر کامیاب ہو جائیں، اور یہ اپنے عمل کی مخالفت کی وجہ سے کسی ایسی سزا کا مستحق ٹھہرے، جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا عافیہ، یہ بہت ہی وبال والی صورتحال ہے۔ اس لیے علم کے مطابق عمل کرنا یہ دائی کے اوصاف میں بہت ہی اہم وصف ہے۔ اسی طرح چوتھا وصف یہ ہے، چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ حکمت و بصیرت کے ساتھ متصف ہو۔ حکمت یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ علیم و حکیم ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے حکمت سے نوازا تھا، اور حکمت جسے عطا ہو اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت مل گئی، اور بڑے خیر کثیر کے ساتھ اس کو مالا مال کر دیا گیا۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور حکمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ اور اس کا فہم بالکل صائب اور درست ہو، اور وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرے، صحیح بات کرے، صحیح عمل کرے۔ اور حکمت یہی ہوتی ہے کہ انسان کا قول و فعل اور اس کا ہر اقدام شریعت کے بھی مطابق ہو اور عقل و شعور کے بھی مطابق ہو۔ شریعت کا جو حکم ہے، جو حدود ہیں، ان کی بھی پابندی کی جائے، اور عقل و شعور کا جو تقاضا ہے اسے بھی ملحوظ رکھا جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حکمت کا معنی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو صحیح طریقے سے صحیح موقع پر سر انجام دینا، اور لوگوں کے ساتھ ان کی سطح کے مطابق اور ان کی حیثیت کے مطابق ان سے بات کرنا، اور سلوک بھی اچھا رکھنا۔ اور بصیرت یہ ہے کہ جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے اس کے اندر انسان کو فقاہت حاصل ہو اور گہرا فہم ہو اس کا، کہ
اس کے اندر مراتب کیا ہے، کون سی چیز اہم ہے، کون سی سب سے مقدم ہے، اور کون سی چیز اس کے بعد ہے۔ اس لیے ہر چیز کی حیثیت اور مرتبے کو جاننا اور اس کے مطابق اسے اہمیت دینا، اور دین کے مقاصد کو سمجھنا، اور وقت کی ضرورت کو سمجھنا، یہ چیزیں بصیرت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بصیرت افروز کتاب کے طور پر نازل فرمایا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، اس سے انسان کو دین کے اندر صحیح بصیرت حاصل ہوتی ہے، اور دین کے اندر فقاہت انسان کو حاصل ہو کہ وہ ہر چیز کے مقام و مرتبے کو سمجھنے والا ہو، اور پھر اسی کے مطابق اس کی اہمیت کو سمجھے کہ مقدم کس کو کرنا ہے، مؤخر کس کو کرنا ہے، زیادہ اہمیت کس کی ہے، اور اس چیز کا کیا درجہ ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں انسان کو صحیح معرفت ہونی چاہیے۔ پانچواں وصف جو ہے وہ یہ ہے کہ دائی جو ہے وہ ناصح اور امین ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ اعراف کے اندر یہ فرمایا ہے، وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ خیر خواہی یہ ہوتی ہے کہ دائی جو ہے وہ مدعو کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے، اور اس کے لیے ایسا خیر کا طلبگار ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ خیر سے مالا مال ہو جائے، اور سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کا راستہ مل جائے، جہنم کے راستے سے بچ جائے، اور جنت کے راستے کے اوپر چل پڑے، اور اللہ رب العزت اسے جنت کے وارثوں میں شامل فرما دے۔ یہ خیر خواہی، یہ ایک دائی کے اندر ایسا جذبہ ہے جو اس کی دعوت کو بہت ہی مؤثر بنا دیتا ہے، اور دائی جو ہے وہ اس دعوت کا امین ہوتا ہے۔ جو پورا دین اللہ نے اتارا ہے، اس پورے کے پورے دین کو لوگوں کی طرف اسی طرح منتقل کرنا ہے جیسے اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرنا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، نہ کسی چیز کے اندر کوئی اضافہ کرنا ہے، نہ کسی چیز کے اندر کوئی کمی کرنی ہے۔ جو کا تم جیسے اللہ رب العزت نے اتارا ہے اس کو اسی طرح آگے پہنچانا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے اس کو آگے منتقل کرنا ہے۔ تو دائی جو ہے وہ ناصح اور خیر خواہ بھی ہوتا ہے، اور امین بھی ہوتا ہے، کہ وہ جو دین و شریعت اللہ رب العزت نے اتارا ہے اسی کو آگے منتقل کرتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کا روادار نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح چھٹا وصف جو ایک دائی کے اندر ہوتا ہے وہ رحمت و رافت ہے، کہ وہ رحیم و رعوف ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہوتا ہے، اور ان کی نفع رسانی کے لیے حریص ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بھی یہ صفت ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، اور الرحمن علم القرآن، اور اس نے دین بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت کا دین ہے، اور اس دین کو لانے والے بھی رحمت للعالمین ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں۔ تو جو اس دین کا داعی ہے اسے بھی رؤوف الرحیم ہونا چاہیے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر مہربان بنو، ان کے ہمدرد بنو، ان کے دکھ درد کو محسوس کرو، اور ان کی زندگی کی بہتری کے لیے ہر وقت سوچتے رہو کہ
ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ یہ خیرخواہی کا جذبہ، یہ دائی کے اندر فراواں ہونا چاہیے کہ وہ رحمت و رافت کا پیکر ہو مدعوین کے لیے، جو مہربان ہوتے ہیں، رحمت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور سنگ دل انسان یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ اسی طرح دائی کو اپنی زندگی کے اندر رفق اور نرمی، اس کا حامل ہونا چاہیے۔ نرمی اور رفق کے ساتھ دعوت کا کام سر انجام دینا چاہیے۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ رب العزت ہر معاملے کے اندر رفق، نرمی اور خوش اسلوبی کو پسند کرتے ہیں، کہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور اچھے سلیقے کے ساتھ، بہتر اور موزوں طریقے کے ساتھ سر انجام دیا جائے۔ اوڑ پنا نہیں ہونا چاہیے، ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کام کرنے چلے اور کام کو بگاڑ بیٹھے۔ نہیں، سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ کام کو سر انجام دینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا ابھی ما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرمی فرمانے والے تھے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار دیا گیا تو آپ نے نرمی اور آسانی والے پہلو کو منتخب فرمایا۔ تو اس لیے دائی کو رفق اور نرمی کا حامل ہونا چاہیے اپنی دعوت کے اندر، اور اسی طرح دائی کو آسانی کرنے والا اور بشارت دینے والا ہونا چاہیے، تحسیر اور تبشیر اس کا حامل ہونا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، دعوت کے اندر آسانی پیدا کرنی چاہیے اور لوگوں کو دین آسان بنا کے سکھانا چاہیے اور بتانا چاہیے، اور اس دین کے اندر جو اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی برکات رکھی ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو دین سے متنفر کرنے والا رنگ نہیں انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اپنے اخلاق کے اعتبار سے اور اپنے طرز عمل کے اعتبار سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے والا اور مائل کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بھی اپنے بندوں کے لیے یہی پسند فرمایا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کو پسند کرتے، ولا یرید بکم العسر۔ تو دائی کو بھی اسی طرح آسانی پیدا کرنے والا اور تنگی سے لوگوں کو بچانے والا ہونا چاہیے، اور اسی طرح دائی کے اندر یہ وصف بھی ہونا چاہیے کہ وہ حلیم ہو، بردبار ہو، اور اس کے اندر تحمل ہو، جلد غصے میں آ جانے والا اور جذبات کے اندر بے قابو ہو جانے والا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے والا حلیم ہونا چاہیے، بردبار ہونا چاہیے، اور خاص طور پر جب لوگوں کا رویہ نامناسب اور ناگوار ہو تو اس موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، ضبط کرنا، یہ چیز بہت ضروری ہے دائی کے لیے۔ اور اسی طرح جلد باز نہیں ہونا چاہیے، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ انسان کے اندر تأنی اور بردباری کا وصف ہونا چاہیے، کیونکہ التأنی من اللہ حدیث میں آتا ہے کہ معاملات کے اندر انسان کا ٹھہراؤ رکھنا اور جلد باز نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو دعوت دینے کے بعد
فوراً ہی توقع کرنا کہ ابھی اس کا اثر ہو جائے، ابھی وہ ساتھی بن جائے، یہ جلد بازی، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ وکان الانسان عجولا، لیکن دائی کو عجول نہیں ہونا چاہیے، اسے متعنی ہونا چاہیے، اس کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، بار بار دعوت دینی چاہیے۔ اور اسی طرح لوگوں کا رویہ جو ہے وہ جہالت والا، نادانی والا اور نامناسب ہو تو اس موقع پر حلم و انا اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور 10واں وصف یہ ہے ایک دائی کا کہ اس کو صبر و استقامت کا پیکر ہونا چاہیے۔ دعوت کے اندر صبر بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ کے حکام پر صبر کرے اور اس راستے کی مشکلات پر صبر کرے، اور اس دنیا کے اندر انسان اپنے جذبات پر قابو رکھے اور استقامت کے ساتھ، اولوالعزمی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ اور بلند ہمتی کے ساتھ اس دعوت کے عمل کو سر انجام دیتا رہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تلقین فرمائی تھی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل واصبر وما صبرک الا باللہ۔ صبر یہ ہے کہ انسان راستے کی مشکلات سے گھبرائے نہیں اور اسی راستے کے اوپر قائم رہے اور یہی راستہ اپنائے، اور اس راستے کی مشکلات کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر اس راستے سے ہٹے نہیں، صبر و استقامت کے ساتھ اس راستے کے اوپر قائم رہے۔ اور 11واں وصف یہ ہے دائی کا کہ وہ اللہ پر توکل کرے، توکل علی اللہ، اللہ پر اعتماد رکھے، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، بھروسہ اللہ کے اوپر ہو، اللہ کارساز ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ آسانیاں فرمانے والا ہے، اور اللہ رب العزت کامیابیاں دینے والا ہے۔ اللہ کے اوپر انسان کا اعتماد ہونا چاہیے اور اس کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی طرف انسان کو منقطع ہو جانا چاہیے، سب سے بے نیاز ہو کر اور سب سے لو توڑ کر اللہ سے لو لگا لینی چاہیے۔ وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ پر توکل اور اسی کی طرف تبتل، یہ انسان کو اس راستے میں اختیار کرنا چاہیے، سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ جائے اور سب سے ہٹ کر اللہ پر بھروسہ کرے۔ یہ دعوت کی کامیابی کے لیے کامیابی کا راستہ ہے اور کامیابی کی کلید ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، عبادت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انابت کے ساتھ اور اخبات و تضرع کے ساتھ، ذکر و مناجات کے ساتھ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ مضبوط تعلق وہ دائی کا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا تعلق ایسا مضبوط ہونا چاہیے، وہی مطلوب و مقصود بھی ہے، اور اسی کے ساتھ اس کی وابستگی ہے اعتصام باللہ۔ اللہ رب العزت سے وہ حفاظت چاہتا ہے کہ وہ اس کا محافظ اور معاون بنے اور معین اور اس کا مددگار اور نصیر بنے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ ہو اسی کی طرف رجوع ہو، اسی کی طرف لپکے اور اسی کے حضور سر بسجود ہو اور اسی کے حضور دست بدعا ہو، اسی سے مانگے۔ اور جن لوگوں کو دعوت دینی ہے ان کے ساتھ بھی انسان کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ان کو سمجھنا، ان کی ضروریات کو سمجھنا، ان کے حالات کو سمجھنا، ان کی مشکلات کو سمجھنا، ان کی کمزوریوں کو سمجھنا، تو ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ رکھنا، حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا، ان کی غمی خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہونا، تاکہ وہ انسان کے ساتھ مانوس ہو جائیں۔ المومن مألفۃ، مومن جو ہے یہ الفت کا مرکز ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں اور لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو دائی کو لوگوں کے اندر مؤثر دائی بننے کے لیے مألفہ، الفت کا مرکز ہونا چاہیے، لوگ اس کے ساتھ مانوس ہوں، لوگ اس کے طرف مائل ہوں اور لوگ اس کے ساتھ محبت کریں۔ تو اس سے
دعوت جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے۔ آج اس دعوت کو پوری دنیا تک پہنچانے اور بالخصوص امت مسلمہ تک صحیح دعوت کو پہنچانے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور داعی اللہ جو حضرات علماء کرام ہیں اور امت کے دعات ہیں، ان کو ان صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دعوت کے لیے قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت اس دعوت کے فریضے کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں شکر گزار ہوں ان حضرات کا جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام اور انتظام کیا ہے۔ میری صحت بہت ہی نامناسب ہے اس وقت، میری گفتگو بھی کوئی مربوط گفتگو نہیں ہو سکی، معذرت خواہ ہوں میں، لیکن وعدہ کیا تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا لیکن وہ میں نے لیٹ کر دیا۔ میں نے کہا کہ ساتھیوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، شریک ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان صفات کا حامل بنائے، ان اوصاف سے متصف ہونے کے لیے اللہ رب العزت آسانی فرمائے، اور دعوت کے فریضے کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔